السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہناز رضا۔ اخبارات کی شہ سرخیوں اور تجزیے سے بھرپور پروگرام ویوز پیپر میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ڈاکٹر مدثر علوی موجود ہیں، تو میں ان کو اپنے شو میں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی سر، آج کی پہلی خبر ہے PIA نیلام، آپ کا تجزیہ کیا ہے اس بارے میں؟ اب ایسا ہے کہ اس ملک میں تو جو ہے وہ ضمیر بک گئے، ایمان بک گئے، قلم بک گئی، بہت ساری چیزیں بک گئیں۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ بک گیا؟ سب کچھ بک گیا، اور جو بچا کچا تھا اثاثہ وہ بھی PIA بک گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے اس حیرت بات اس پہ نہیں ہو رہی کہ چلیں بک گیا تو ٹھیک ہے، چلے ایک اچھی بات ہے، چلے کمرشل ایکٹیویٹی ہے، لیکن یہ قوم کو جو مبارکبادیں دی گئی ہیں یہ کس لیے دی گئی ہیں؟ کہ چلیں اب ایسے ہی سمجھ لیں کہ ایک آپ نے کمپنی بنائی، کمپنی میں نقصان ہوا، وہ گھاٹے پہ بیچ دی آپ نے، تو پھر اس پہ مبارکباد کس چیز کی بنتی ہے؟ تو چلیں ان کے لیے تو مبارکباد بنتی ہے جنہوں نے یہ خریدی ہے، چلیں ایک بزنس وینچر ہوگا اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں ہوں گی، لیکن یہ حکومت کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس میں مبارکباد، اور اس میں اگر قابل ذکر یہ کہ اس کے اشتہارات بھی آئے ہوئے ہیں، تو یہ جو مبارک قوم کو انہوں نے دی ہے وہ شاید اس وجہ سے دی ہے کہ جو 665 یا سم تھنگ کچھ، یعنی 650 ارب کا جو اس کا ڈیتھ ہے، وہ اس کی قرضہ جات ہے، وہ گورنمنٹ نے ہی ادا کرنے ہیں۔ یعنی وہ جو خسارہ ہے انہوں نے وہ نہیں خریدا، ساتھ میں صرف جہاز خرید لیے ہیں، خسارہ نہیں ساتھ خریدا، نقصان ہی خریدا۔ تو یہ جو نقصان ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہی رہے گا، اور گورنمنٹ اس کو انجوائے کرے گی، اور جو ٹیکسوں کے ذریعے عوام سے وہ وصولیں گے بھی۔ تو بہرحال ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ نجکاری کمیشن کے تحت یہ جو بولی ہوئی، لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئی، اور اس پہ بڑے لوگوں نے، بلکہ اس پہ شرطیں لگیں۔ مزے کی بات، وہ جو بولی ہو رہی تھی اس پہ شرط لگی تھی کہ جو 135 ارب میں یہ فروخت ہوئی ہے، تو اس کے اوپر اسپیکولیشن ہوئی کہ فلاں کمپنی کو یہ وہ ون کر جائے گی، یا دوسری کمپنی یہ وہ کر جائے گی، کہ کل وہ بڑا نا ایک اس پہ بریکنگز چلتی رہی ہیں، صرف اسی پہ چلتی رہی ہیں، ہاں اسی پہ چلتی رہی ہیں، اور سارے ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ اس کا جو ذکر تھا، اور عارف حبیب کنسورشیم نے جو یہ خریدا ہے، یہ 75% شیئر خریدے ہیں، اور باقی جو 25% شیئر ہیں وہ بھی انہوں نے 90 دیز میں خریدنے ہیں۔ لیکن چلیں ایک لحاظ سے ٹھیک ہے کہ آخر کار IMF نے ان کو بتایا تھا کہ مطلب جو بتایا تھا IMF نے، آخر کار پاکستان گورنمنٹ نے دسمبر میں نیلامی کرنی تھی تو وہ کر دی۔ تو IMF کا کہنا یہ ہے، پہلے یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ آخر PIA کی نجکاری کیوں ضروری تھی، نجکاری کے لیے کس نے دباؤ ڈالا، اور کیا محرکات تھے۔ تو نجکاری اس لیے ضروری تھی کہ یہ خسارے میں تھی۔ خسارے میں کیوں تھی؟ کہ نہ وسائل ہے، نہ سروس ہے، نہ مینجمنٹ ہے۔ ٹوٹل 35 جہاز ہیں، ٹوٹل ٹھیک ہے، 38 ہیں غالباً یا 35 ہیں، لیکن اس میں سے بھی آدھے خراب ہیں، 20 روڈ ٹوٹل ہیں، خبر زیادہ یہی چل رہی ہے۔ تو جب اتنے حالات خراب ہیں، جب اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں، یا مینجمنٹ ایشوز ہیں، یا فائنینشیل ایشوز ہیں، تو پھر اس سفید ہاتھی کو پالنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو لیکن کیونکہ اس میں پھر بڑی پالیٹکس آ جاتی ہے کہ جی کسی کو بیچ دی ہے، بلکہ جو پچھلی دفعہ بولی ہوئی تھی اس میں تو 0 پہ آفر آئی تھی، 0 پہ، کہ بھائی آپ لے لیں بس، تو جو آپ کا جو اس کا کریڈٹ ہے وہ بس اس کو مینیج کریں، جو ڈیتھ برڈن ہے اس کو مینیج کریں، باقی ہم آپ سے کوئی پیسے نہیں لیتے۔ یہ پچھلی بولی جو وہ بھی نہیں ہو سکی تھی۔ یہ تو پھر 135 ارب مل گئے ہیں جو ہے وہ۔ اچھا، اس میں بھی جو 135 ملے ہیں اس میں ری انویسٹ ہونے، گورنمنٹ کو اس کا 10% ہی واپس جائے گا۔ یعنی انہوں نے اگر ایک سادہ لفظوں میں دیکھا جائے تو تقریباً 120 بلین جو ہے وہ اس کے اوپر ری انویسٹ ہوگی، اور عارف حبیب صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ مزید جو ہے وہ اس کے 20 یا 25 جہاز نئے خریدے جائیں گے، اور فیوچر پلاننگ یہ ہوگی کہ کوئی اس کو وینچر کسی بڑی انٹرنیشنل ایئر لائن کے ساتھ اس کو جو ہے وہ وینچر کیا جائے گا۔ بہرحال یہ IMF کی شرط تھی، انہوں نے پوری کر دی۔ گورنمنٹ بہت لاس میں جا رہی تھی، اس حوالے سے بہت پرابلم تھا۔ جو
54 ارب کا جو نقصان ہو رہا تھا وہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ بچ گئی. وہ اسی لیے وہ اپنے آپ کو مبارکباد دے رہے ہوں گے کہ چلو ابھی پیسے نہیں دینے ہم نے, تو چلے ہمارا گزارا ہو جائے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو وینچر ہوا ہے, نیا کنسورشیم ہے, یہ کیا پی آئی اے کو بہتر بنا سکے گا. ایک زمانے میں وہ با کمال لوگ اور لاجواب سروس کی ہم سنتے تھے, لیکن اب جو ہے وہ ہم جب بھی سنیے کمپلینٹ سنیے, کبھی چوہا نکل آیا, کبھی وہاں پہ کھانے میں مسئلہ, کبھی آکسیجن پر. کہ 2 دن پہلے جدہ میں ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں آکسیجن کم ہوگی جہاز میں, تو واپس دمام پہ ان کو اتارنا پڑا. یعنی یہ سروس ہے, یہ سروس ہے, اور پھر بھی آپ کو 135 ارب روپے مل گئے ہیں, غنیمت ہے. سروس سب یہی کہتے ہیں, ہاں سروس یہی کہ تو. لیکن کاروباری جو ایکٹیویٹی کے لحاظ سے ٹھیک ہے کہ چلیں انویسٹمنٹ تو ہوئی ہے, 120 ارب روپے کی انویسٹمنٹ تو ہوئی ہے کسی پرائیویٹ فارم کی طرف سے. تو یہ جو ہے وہ سرمایہ کاروں کا بھی اعتماد تھوڑا سا بحال ہوگا, اور جو فردر جو ڈسکوز کی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی جو نجکاری ہے اس میں بھی آگے دیکھیں گے کہ وہ کہاں تک اس کی ایگزیکیوشن ہوگی. بہرحال ایک اچھا ایک اقدام ہے کہ چلیں کم از کم جو لاس گورنمنٹ کو ہو رہا تھا وہ نہیں ہوگا, لیکن ان کو بھی لگ پتہ جائے گا جب کانچے کھولیں گے نا, تو ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ یہاں پہ اربوں روپے کے مفت ٹکٹ بانٹے جاتے تھے, تو اس وجہ سے خسارہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو مفت ٹکٹ بانٹے جاتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کو جو ہے وہ پرائیویٹ سروس دی جاتی ہیں, تو وہ پھر وہ اب نہیں ہوں گی. یہ بھی اب اچھا گورنمنٹ کو پھر یہ بھی ایک مسئلہ بنے گا کہ جو پی آئی اے کے اسپیشل جہاز جاتے تھے اب وہ اس کے لیے بھی پیسے دینے پڑیں گے, یا پھر کچھ اور ذرائع استعمال کریں گے. بہرحال ٹھیک ہے, مکس اس پہ رد عمل آیا ہے کہ یہ جو فروخت ہوئی ہے اس کو ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال اب تو ہو گیا ہے, تو اب ان کو ہم مبارکباد دے سکتے ہیں کہ بھائی یعنی آپ بھی دے رہے ہیں. ہاں آپ بھی دے رہے ہیں. اور اس میں ایک خبر اور بھی ہے, فائنل خبر یہ ہے کہ جو جب یہ ختم ہوئی اس کی بڈنگ, اس کے بعد جو اس میں جو فوجی فرٹیلائزر ہے انہوں نے بھی ہاتھ میں لا لیا اور یہ کنسورشیم بڑا ہو گیا. اچھا. تو بہرحال آپ دیکھیں پی آئی اے کا اب کیا حال ہوتا ہے. امید تو ہے, کوشش ہے ان کی بھی کہ چیزیں بہتر ہوں. لیٹس سی. سر ایک اور خبر, پی ٹی آئی کو حکومت نے مذاکرات کی بھرپور پیشکش کی, اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. دیکھیں جو بانی پی ٹی آئی کی جو سزا ہے وہ مطلب دوبارہ سے وہ ایک سزا نئے کیس میں توشہ خانہ 2 میں بھی ہو گئی. اب جیل سے باہر نکلنا تو فی الحال ممکن نہیں ہے, نہیں اب ممکن نہیں. مطلب دیکھیں قانونی طور پر تو وہ ابھی قید ہیں, ان کی 14 سال سزا ہے, اس کے بعد یہ توشہ خانہ 2 میں بھی ان کو سزا ہو گئی ہے, تو اب مشکل ہے باہر نکلنا فوری طور پر. تو اب مذاکرات جو ہونے ہیں وہ ایک ہی صورت ہے, وہ یہ ہونی ہے کہ گورنمنٹ نے کہا کہ چلیں اب آپ کو لگ تو پتہ گیا نا, وہ یہ ایکچولی وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کو لگ پتہ گیا ہے نا کہ اب اس نے باہر نہیں آنا. پہلے یہ پی ٹی آئی کا تھا کہ جی خانی کو جو خان صاحب ان کو رہا کریں اور یہ چیزیں ہوں, تو اب ان کو دوبارہ سزا ہونے کی وجہ سے یہ تو پتہ چل گیا کہ اب ان کا کچھ نہیں ہونے والا فی الحال. اب یہ ہے کہ مذاکرات کر لیں کہ جو ہم آفر دیتے ہیں. آفر کیا ہے؟ آفر یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اس وقت بڑی دشواری ہے کہ ایک تو منگل والے دن منگل بازار لگتا ہے, اور اس میں اسباب خادم بڑا زبردست تجزیہ دیتی ہیں کہ یہ منگل بازار لگتا ہے, اس میں کبھی کے پی کے سی ایم آئے ہوتے ہیں, کبھی ان کی جو بہنیں ہیں یا کچھ جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ آ جاتے ہیں, اور بڑی میس کریٹ ہوتا ہے, اور خدا نخواستہ وہاں پہ کوئی حادثہ ہو جائے, کچھ ہو جائے, تو وہاں پہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے اس کو مینیج کرنا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل بیان بازی ہے, وہ گورنمنٹ کے خلاف ہے, اداروں کے خلاف ہے, اس سے بھی گورنمنٹ بڑا اریٹیٹ ہوتی ہے. تو ان کو یہ آفر ہے کہ بھائی آ جاؤ ٹیبل پہ بیٹھ کے, اب جو بچا کچا ہے, اب جو بچا کچا سے مراد یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو معاملات چلانے ہیں, گورننس کے ایشوز ہیں, یا وہاں پہ جو وفاق سے ان کو مدد چاہیے اور وفاق کو بھی صوبے سے مدد چاہیے, یقیناً یہ مل کے چیزیں چلتی ہیں. اور ساتھ ہی اگر سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو اسٹیبلٹی نہیں ہے, تو گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ہر شخص ان کو یہ کہتا ہے کہ چلے وہ جو بانی تو قید ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ایک خالی بانی تو قید نہیں ہے, بہت سارے جو رہنما ہیں یا روپوش ہیں یا وہ قید و بند کی جو اس وقت صورتحال ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی, تو وہ پھر گورنمنٹ نے کہا کہ چلیں اب ہم آپ کو کچھ سیف ایگزٹ دیتے ہیں, چلیں کچھ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں
کہ جی آپ کی یہ ڈیمانڈز ہیں, ہم ان کو کوشش کرتے ہیں کریں, لیکن یہ جو آپ ہر وقت گورنمنٹ کو لتھاڑنے کے چکر میں ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے, اور اسمبلی میں آئیں بیٹھیں کوئی تعمیری کام کریں یہ وہ. بہرحال یہ پیشکش جو ہے نا وہ انہوں نے دی ہے, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دی ہے کہ اب بلیک میلنگ نہیں چلے گی. اب بلیک میلنگ کون سی ہے وہ دیکھنی پڑے گی, کہ اس وقت جو گورنمنٹ کا سٹانس ہے یا نون لیگ کا سٹانس ہے ایسا سمجھ لیں کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جو ایموشنلی سین کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا, تو پھر عطا تارڑ صاحب بڑے واضح اس پہ بیان دے چکے ہیں کہ جو جیل مینول کے تحت ملاقات جو کرنی ہے ضرور کریں, میں اعتراض نہیں ہوگی, لیکن اس کی آڑ پہ سیاست کرنی ہے وہ نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر اس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ملاقات ہوتی بھی ہے تو آپ باہر آ کے میڈیا کو کچھ نہیں بتائیں گے, یا اگر آپ کا واقعی آپسی مسئلہ ہے بہن بھائیوں کی ملاقات کا تو آپ کی ذاتی نوعیت کا ایشو ہے نا, تو آپ مل کے بھائی سے آ جائیں. آپ نے ضروری کوئی سیاسی معاملات ڈسکس کرنے ہیں, یا سی ایم کے پی کے بارے میں ڈسکس کرنے ہیں, یا ٹھیکے کس کو ملنے ہیں, آپ نے کے پی کو کس کو دینے ہیں, یہ چیزیں آپ نہ اس پہ لے کے آئیں, اور نہ ہی سیاسی پوائنٹ سکورنگ اس میٹنگ کے ذریعے آپ کریں. ہاں یہ رائٹ ضرور ہے ان کا, ظاہر ہے وہ جو رشتہ دار ہیں وکلاء حضرات ہیں ان سے مل سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں ہے, کورٹ بھی اجازت دیتی ہے. تو لیکن گورنمنٹ کا خیال ہے کہ اس میں جو امن و امان کا ایشو کریٹ ہو سکتا ہے, کچھ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو ہے ملاقات جی کی بہنیں ملاقات کر سکتی ہیں, کیا ہوگی؟ دیکھیں ملاقات تو کرائی گئی تھی کچھ دن پہلے, تو جو عثمان خان ہیں ان کی ملاقات نورین خان سے ملاقات ہوئی تھی. تو ملاقات گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ بھی شاید ان کو صحت کے حوالے سے کچھ ڈاؤٹس تھے, تو اس لیے انہوں نے ملاقات کروا دی. تو فیئر انف, ان کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب خیریت سے ہیں تو میس کریٹ نہ کریں, اس کو سیاسی نہ بنائیں. اب وہ مجرم ہیں, سزا کاٹ رہے ہیں, تو وہ گورنمنٹ کے لیے یہ ایشو ہے کہ پھر باقی جو وہاں پہ موجود قیدی ہیں ظاہر ہے ان کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. تو جو قیدی کو جو سہولتیں ملتی ہیں اس کے حساب سے, بلکہ اس پہ انہوں نے بڑا بیان بھی دیا گورنمنٹ نے کہ کوئی 800 ملاقاتیں ہو چکی ہیں جی اب تک. 800 جی 800 ملاقاتیں. تو بھائی اور کتنی ملاقاتیں کرنی, مجھے آپ اندازہ لگائیں کہ 800 دن ہوئے ہیں, ابھی 800 کچھ دن ہوئے ہیں, تو اب 800 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, تو پھر اب کتنی ملاقاتیں آپ نے کرنی ہیں. تو پھر بھی آپ کہتے ہیں وہ قید تنہائی میں ہیں اور ایسی چیزیں. اور پھر جو گورنمنٹ کو اعتراض ہے وہ اس بات پہ ہے کہ سیاسی طور پر اس چیز کو بہت کیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس طرح نہ کریں, اپنے جو روٹین کے سیاسی معاملات آپ کے اس پہ آپ انگیج ہو جائیں, کے پی میں اپنے کام کریں, چیزوں کو بہتر کریں, اسٹریم لائن کریں, تاکہ جو سیاسی حرارت ہے وہ کم ہو جائے, تاکہ جو ایک نیشنل انٹرسٹ میں چیزیں ہیں وہ پروٹیکٹ ہوں. تو اس لیے اس پہ ذرا گورنمنٹ تھوڑا سا ان کو لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ آئیں بیٹھے کام شام اپنے کریں, یہ چھوڑ دے اب بانی کا پیچھا فی الحال. لیکن وہ کہتے ہیں خان نہیں تو کچھ نہیں ہے, یہ تو خود کے پی کے سی ایم ہے, وہ کہتے ہیں کہ خان کے بغیر تو ہم کوئی کام ہی نہیں کریں گے نا. تو ابھی تک بھی وہ کوئی کام نہیں کر رہے, تو وہ کوئی کام نہیں کریں گے جب تک خان سے ملیں گے نہیں. تو کب خان سے ملیں گے, کب ملاقات ہوگی, کب ان کے ساتھ کیا مشورہ ہوگا ان کا, کیسے کریں گے, لیٹ سی. لیکن ایسے نہ صوبے چلیں گے نہ ملک چلے گا. یہ سیاسی جو اس طرح کشمکش ہے اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہوگا بہرحال فی الحال. تو لیکن اب وہاں سے بھی خبر آئی ہے نا, وہ بھی آپ ڈسکس کریں نا. آپ نے بادام نہیں کھائے ہیں, اب اس کا مطلب ہے آپ کچھ یاداشت تھوڑی کم ہے جی. اچھا اب مذاکرات نہیں, تحریک سڑکوں پہ ہوگی, یہ عمران خان کا آخری پیغام آ گیا جی. حکومتی خوف کے باعث ملاقاتیں روکی جا رہی ہیں, قید تنہائی ناقابل قبول ہے, مذاکرات کا ڈرامہ بند کیا جائے, آئینی و قانونی حق جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے. یہ خان صاحب کا بیان ہے, اور خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مجھے مزید آپ ایزی نہ لیں. یہ سڑکوں, اب پتہ نہیں سڑکوں پہ جب وہ تاریخ کا اعلان کریں گے تو وہ کون سی تاریخ ہوگی, پتہ نہیں اس میں کیا موقف اختیار کیا جائے گا, کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا. اور پہلے جتنی بھی جو 9 مئی یا اس کے بعد جو 26 نومبر پچھلے سال جو مسائل ہوئے ہیں, اس کے بعد کوئی واضح احتجاج پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہو سکا. اور جہاں بھی یہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے, پنجاب سے خاطر خواہ کوئی ان کو رسپانس نہیں ملا, لیکن کے پی سے ضرور لوگ آئے ہیں اور گورنمنٹ نے ان کو کنٹین کیا ہے. اور پھر اس میں بہت سارے مسائل بھی آئے ہیں. 26 نومبر کا واقعہ انتہائی افسوسناک تھا, لیکن ابھی اس کے بعد کوئی واضح. اچھا اس میں ایک اور بھی ایشو ہے, میس کریٹ کر دیا گیا ہے یا
کچھ ذاتی وجوہات ہیں کچھ رہنماؤں کی پی ٹی آئی کی کہ کوئی ایک یونیفارم جو ایک پالیسی نہیں ہے پی ٹی آئی میں. اس وقت کوئی پتہ نہیں ہے کہ سلمان اکرم راجہ زیادہ پاورفل ہے یا بریسٹر گوہر ہیں یا ایون جو ان کے کچھ وکلاء ہیں وہ بھی ذرا زیادہ, یا ان کی جو بہنیں ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ اب انفلوئنشل ہو گئی ہیں, یا گوہر ایوب کہاں ہیں, یا مطلب یہ ساری چیزیں ابھی چیزیں جو ہیں وہ مکس کر دی گئی ہیں. تو ایک عام آدمی جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ آخر میں کس کی بات مانوں, یعنی کہ پی سی ایم کی بات مانوں, بریسٹر گوہر کی بات مانوں, سلمان اکرم راجہ کی بات مانوں, یا نعیم حیدر پنجوتا صاحب کچھ بات کہہ رہے ہیں, یا اگر کوئی لطیف کھوسہ صاحب کو بات کہہ رہے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو بھی نا. تو کنفیوژن کریٹ کر دی گئی ہے یا ہو گئی ہے, یا اس کے جو خان صاحب کی اپنی ہوتے ہوئے جو ایک کمانڈ تھی, ایک کنٹرول تھا وہ چیزوں کو اب وہ نہیں رہا. تو بہرحال اس میں ایک اور بھی خبر ہے وہ بھی آپ نے نہیں بتائی, اس لیے آپ کو بادام کھانے پڑیں گے. وہ یہ ہے کہ کے پی سی ایم جو ہے وہ دورے پہ آ رہے ہیں جمعے کو, تو وہ ملیں گے پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن میں معین صاحب آئی تھنک, بادام کھلا دیں. جی بادام کھلانے پڑیں گے آپ کو, اور وہ دورہ بھی متوقع ہے, اور اس میں پھر تھوڑا سا میس کریٹ ہونے کا بھی خطرہ ہے. یہ جمعے والے دن کل کی بات ہے, پرسوں آئیں گے اور پنجاب اسمبلی آئیں گے. اور میرے خیال میں روایتی طور پر جیسے پنجاب اسمبلی میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ دروازے بند کر دیے جائیں گے, وہاں سے کے پی سی ایم آئیں گے, وہ بڑا رولا پڑے گا, وہ پھر یعنی کہ مسئلے کریٹ ہوں گے. جی مسئلے کریٹ ہوں گے. تو اچھا سر ایک اور خبر ہے, مریم نواز کا بیان, قانونی معطلی عدالتی فیصلہ اصولوں کے مطابق نہیں, فائدہ قبضہ مافیا کو ہوگا. اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, کیا خیالات کا اظہار؟ جو ہمارے یہاں پاکستان میں خاص طور پر جو چیز زیادہ مقدار میں ہو جائے اور اچھے انداز میں ہو رہی ہو اور عوام کو اس میں کوئی فائدہ ہو رہا ہو نا, تو اس پہ یقیناً رکاوٹیں آتی ہیں. ہاں جی. کون ڈالتا ہے؟ مافیاز ڈالتے ہیں, انفلوئنشل لوگ ڈالتے ہیں, اور ایسے لوگ جن میں کو اس بات سے اعتراض ہوتا ہے کہ الیٹ کو تو کوئی نہ پوچھے, الیٹ کلاس کو تو کوئی نہ پوچھے, عوام کے لیے سارے قانون جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے. پستی عوام ہے, عام عوام. تو اس میں جو عظمیٰ بخاری صاحبہ کا بیان ہے وہ بڑا زبردست ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی عوام کو فائدہ ہونے لگتا ہے تو کوئی بھونڈ جو ہیں وہ لڑ جاتے ہیں, اور یہ جو ایک سموتھ سسٹم عوام کی جو ہے وہ بہتری کے لیے ہو رہا ہوتا ہے, وہاں پہ جو ہے کچھ لوگ, اب میں اس میں پورا والا بیان تو نہیں پڑھوں گا ان کا, لیکن یہ والا جو انہوں نے کہا نا کہ کچھ بھونڈ, اس کا اشارہ ان کا جو ہے بڑا واضح ہے. ناظرین بھی اب سمجھدار ہو گئے ہیں کیونکہ ایک پرانے سابق جج صاحب تھے تو جنہوں نے ابھی حال ہی میں استعفیٰ دیا, تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے, تو ان کا نام پھر بھونڈ پڑ گیا. تو اس وجہ سے ان مصطفیٰ کا جو بتا دیا ہے, ہاں جی بتا دیا ہے. تو اب یہ جو اب حالیہ فیصلہ آیا ہے, فیصلہ نہیں جو اسٹے آرڈر دیا ہے جو معزز عدلیہ ہے لاہور ہائی کورٹ کی, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ قانون جو ہے اس میں کچھ مسائل ہیں, یا وہ کیس ٹو کیس ڈسکس ہوئے ہوں گے یقیناً جب ایگریونس ہوتے ہیں کسی لوگوں کے. اب ایسا ہے نا کہ گورنمنٹ نے ایک احکام جاری کر دی ہے, احکامات جاری کر دی ہے کہ طے بازاری نہیں ہوگی. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, تو وہ آپ وہ میونسپلٹی کے لوگ ہو گئے یا پیراک فورس کے لوگ ہو گئے یا اے سی وغیرہ جو بھی ہرارکی ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی میونسپلٹی کی, وہ چلے گئے بازار میں. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کوئی غریب کی بھی ریڑھی ہے, کوئی غریب کا بھی سامان پڑا ہے, وہ گئے ہیں, انہوں نے دعویٰ بول دیا, ہر چیز وہاں سے اٹھا کے کلیئر اور فوٹو بھیج دیا, یہ دیکھیں جی میڈم یہ آپ کے آرڈر کی تعمیل ہو گئی ہے, یہاں سے ساری صفائی ہو گئی ہے. اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ کیا جو قانون یا احکامات دیے جاتے ہیں کیا واقعی جو سرفیس اینڈ پہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ کیا ہیں, کیا واقعی قبضہ مافیا کو جو ہے وہ خلاف کارروائی ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی. بہرحال اچھا چلیں لیٹس سپوز اس کو اس اینگل سے دیکھا جاتا ہے کہ آج تک اس موضوع کے اوپر کسی گورنمنٹ نے کام نہیں کیا. تو پنجاب گورنمنٹ نے اسپیشل کچھ کورٹس بھی بنائیں جس میں جو اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے کیسز دیکھنے ہیں, وہ بھی ایک کورٹس تھیں. اسی طرح ہی جو قبضہ مافیا ہے اس کے خلاف بھرپور مہم جو ہے وہ چلائی. اسی طرح ٹریفک کے حوالے سے بھی, چلان کے حوالے سے بھی, رولز کے حوالے سے بھی کمپین چلائی گئی, ڈسکس کر بھی چکے ہیں. تو اس میں جو سٹانس ہے مریم نواز صاحبہ کا, انہوں نے کل بڑا بیان دیا ہے کہ عدالتی فیصلہ اصولوں کے مطابق نہیں,
قبضہ مافیا کو فائدہ ہوگا. عوام سے قبضہ مافیا کی پشپنائی کو جو ہے وہ سمجھیں گے. قانون سازی کرانا اسمبلی کا حق ہے, روکا نہیں جا سکتا. قانون سے نقصان مظلوموں کا ہوگا, یہ بیان تھا سی ایم پنجاب کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو 70 سال سے 75 سال سے کچھ مافیاز بڑے ایکٹیو ہیں پنجاب میں, خاص طور پر اس میں جو قبضہ مافیا وہ سر فہرست ہے. بلکہ یہاں تک بات نہیں رہی, بات جو ہے وہ ذرا آگے نکل گئی کہ جو سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے منشیات کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کروایا. یہ بھی ایک بڑا تاریخی قدم تھا کہ پنجاب کی تاریخ میں آج تک یہ کام نہیں ہوئے ہیں. تو وہ غیر مقبول فیصلے تو لیے گئے ہیں, اس میں عوامی جو فلاح و بہبود ہے اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سراسر ناانصافی ہے کہ کم از کم جو یہ قانون بنایا گیا ہے اس کے اوپر عمل درآمد جب روکا گیا ہے تو پھر جو جن کو فائدہ ہو رہا ہے, کچھ اکا دکا کیسز ہو سکتے ہیں ایسے ہوں جہاں پہ یہ مسئلہ ہو, لیکن وہ ظاہر ہے وہ چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن عدالت نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو قانون معطل ہو گیا ہے, فردر امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتی. تو بہرحال جہاں تک عوامی سروے ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کی پذیرائی ہو رہی تھی, جیسے سی سی ڈی کی ہو رہی تھی, جیسے منشیات کے خلاف ہو رہی تھی, تو اس چیز کی پذیرائی ہو رہی تھی, عوام کو فائدہ بھی ہو رہا تھا. اب بہرحال اب عدالت کی اپنی آبزرویشن ہے, معزز جو جج صاحب ہیں ان کی آبزرویشن ہے, انہوں نے کیس دیکھے ہوں گے, اس کے مطابق ہوگا. لیکن پنجاب گورنمنٹ بہت اس میں ناراض ہے, اور پنجاب اسمبلی کے اندر بڑی دھواں تقریریں کی گئیں, اور اس میں قانون فوری انصاف کے لیے بنایا گیا تھا. عظمہ بخاری کا دوبارہ پاس کروائیں گے. بلال اکبر صاحب نے کہا جو کہ وزیر ٹرانسپورٹ ہیں, 78 سال میں پہلی دفعہ انصاف ملا. ذیشان رفیق صاحب کی پنجاب میں دھواں تقریریں کی. پھر کل جو رانا سکندر صاحب کی بھی تقریر وہ بڑی جو ہے وہ وائرل ہوئی, انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے بھی انصاف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی آپ دیکھ لیں کہ انصاف کیسے ہوتا ہے, اگر ہو رہا تھا تو اس کو روک دیا گیا. بال گورنمنٹ جو ہے اس میں بڑی اگریسو ہے, لیکن ظاہر ہے عدلیہ تو پھر عدلیہ کا احترام جو ہے وہ سب پہ فرض ہے. تو یقیناً کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ آنے والے دنوں میں کیا موقف اختیار کرتی ہے. لیکن کچھ پاپولر فیصلے غیر مقبول فوری فیصلے جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں, لیکن اس میں عوام کی فلاح و بہبود جو ہے وہ ملوز خاطر رکھی جاتی ہے. تو یہ جو تھا قبضہ مافیا والا, یہ بھی ایک بڑا زبردست اقدام تھا. دیکھیں اب فیوچر میں کیا ہوتا ہے. سر ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے نجی یونیورسٹی میں, ایک اسٹوڈنٹ نے جان دے دیا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی اس مادر علمی کا جو ہے میں خود بھی حصہ رہا ہوں. میں جس یونیورسٹی کا ذکر ہے میں اسی کا طالب علم ہوں. ہم نے وہ کورٹ یارڈ بھی دیکھا ہوا ہے, ادھر بیٹھے بھی رہے ہیں ہم, وہاں پہ بڑے خوشگوار جازے بھی ہیں کچھ. یہ کیا مطلب؟ اچھا, اب یہ فارمیسی اسٹوڈنٹ تھا جی, 7ویں سیمسٹر کا, اویس نامی, کمالیہ سے اس سے تعلق تھا. تو بظاہر جو خبریں آ رہی ہیں وہ ذرا اچھی نہیں ہیں, لیکن اس میں ایک چیز ہمیں سبق ملتا ہے اس چیز کو کہ ہمارے جو دو طرح کے رویے ہیں, ٹھیک ہے. ایک رویہ ہے کہ ٹیچر کے حوالے سے, ایک رویہ ہے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. دیکھیں ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں بڑے محترم ہیں, اور یقیناً جو سختی ہے وہ بھی ایک پڑھائی کا حصہ ہوتی ہے کہ جب تک سختی نہ ہو تو تب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی ٹھیک طرح سے پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ بیجا سختی سے مراد کیا ہے. اب دیکھیں جو متضاد خبریں ہیں, کچھ نے کہا جی کہ یہ اٹینڈنس کا ایشو تھا, کچھ نے کہا یہ بلینگ کا ایشو تھا, کچھ نے کہا یہ ڈپریشن کا شکار تھا, آلریڈی بھی میڈیسن لے رہا تھا. لیکن بہرحال یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ نہ ہے. اور میں ادارے سے بھی درخواست کروں گا. کل اویس رؤف صاحب نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں کم از کم اس معاملے میں آئے. پچھلے کچھ دن تو وہ بالکل خاموش رہے, لیکن یہ جو واقعہ خاص طور پر ہوا ہے, اس واقعے پہ کلیئرٹی نہیں دی گئی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ گوسپ کریٹ ہوئے. یقیناً یہ جو ایک جو نقصان جانی ہوا ہے اس کا تو کوئی ازالہ نہیں کر سکتا, لیکن کم از کم جو تحقیقات ہونی چاہیے تھی ریلیونٹ وہ نہیں ہو سکیں. کچھ یہ بھی ذرائع کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ ثبوتوں کو مٹایا گیا, کرائم سین کو کوارڈن نہیں کیا گیا, پولیس نے بر وقت اس طرح سے کارروائی نہیں کی. کچھ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل نزدیک تھا, پھر اتنی اس کو کیوں نہیں کیا جا سکا. پھر وہاں سے پتہ چلا کہ نہیں جی اس کی ہیڈ انجری تھی, اس کو پھر
جنرل ہسپتال ریفر کیا گیا. کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ڈیتھ وہاں ہی ہو گئی تھی لیکن ویسے سرکاری ہاسپٹل میں بھیجا گیا. بہرحال جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا اساتذہ کرام کی بھی, کہ اس میں یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ تھوڑی بہت شفقت ضرور کریں, تاکہ جو طالب علم مختلف جگہوں سے آئے ہوتے ہیں, کچھ اس میں غربا بھی ہوتے ہیں, کچھ متوسط طبقے میں بھی ہوتے ہیں, تو کچھ جو ہیں وہ ذہنی طور پر بھی اتنے مضبوط نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں سے ڈومیسٹک مسائل ہے, فائنینشیل ایشو ہیں, کوئی سوشل ایشو ہیں, تو بہت سارا اس طرح, اس لیے اتنا پریشرائز نہیں کرنا چاہیے. اگر اٹینڈنس کا ہی ایشو تھا تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک ایپلیٹ بھی ہوتا ہے, اس میں ایک ایپلیٹ یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ اگر اسٹوڈنٹ جو ٹیچر کے آپس میں وہ نہیں بات بن پا رہی اور ٹیچر بضد ہے کہ نہیں اس کے اچھا پرسنل گرج بھی ہوتے ہیں, یہ میں بتاؤں کہ ٹیچرز کے پرسنل گرج بھی ہوتے ہیں, اور جو 25% جو مارکس ہوتے ہیں وہ ٹیچر کے پاس ہوتے ہیں اسسمنٹ کے, تو یہ بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے ٹیچرز کی طرف سے, کیا جاتا ہے. تو اب اس میں ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ کم از کم اساتذہ کرام بڑے معزز ہمارے, ان کو بھی چاہیے. اچھا میں ایپلیٹ کا بتا رہا تھا کہ جو متعلقہ جو ایچ او ڈی ہے یا ڈین ہے, اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ ٹیچر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کسی وجہ سے اٹینڈنس پوری نہیں کر سکا, تو اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کو کور کر لے کیا, تاکہ بچے کا جو 6 مہینے سال وہ ضائع نہ ہو اور یہاں تک نوبت نہ آئے. جی یہاں تک نہ. جہاں تک اسٹوڈنٹ کی بات ہے, آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ انگیجمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, پڑھائی پہ توجہ بھی نہیں ہوتی, پھر دوسرے معاملات بھی انوالو ہو جاتے ہیں, پھر دوستیاں یاریاں ہوتی ہیں, پھر اٹینڈنس بھی پوری اس وجہ سے بھی نہیں ہوتی ہے. یقیناً جو ماں باپ ہے انہوں نے کمالیے سے بھیجا بچے کو پڑھنے کے لیے, تو یہاں پہ آ کے دوستیاں یاریاں بھی نبھائی جاتی ہیں, تو پھر یہ بھی ایک ایشو ہے. بہرحال انتہائی افسوسناک واقعہ, یونیورسٹی کی طرف سے کلیئرٹی آنی چاہیے تھی, فوری طور پر نہیں, لیٹ آئی ہے, لیکن فیوچر میں بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان اساتذہ کرام سے بھی درخواست کریں گے کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھو, ٹھیک ہے, یہ بڑی ضرورت ہے, اور دونوں کو ضرورت ہوتی ہے بالکل. اور یہ کچھ ایسے بھی ہوئے واقعات کہ اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ والدین کو اندھیرے میں رکھا, پڑھائی اچھی نہیں تھی تو پھر بھی بتایا نہیں, وہ مسائل بھی سامنے آتے تھے, پھر ایک دم سے پھر دل برداشتہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے اس کو لگے کہ اٹینڈنس کی خبر جب گھر جائے گی دوبارہ سیمسٹر ریپیٹ کروں گا, یہ میرے لیے اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. بہرحال انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے, خاص طور پہ تعلیمی انسٹیٹیوٹ میں, اور جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں یا سرکاری ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کے ساتھ شفقت کریں تھوڑا بہت. جہاں بہت زیادہ کمایا بھی جاتا ہے تو تھوڑا بہت وہاں پہ جو شفقت کا بھی جو ہے وہ ایلیمنٹ ضرور رکھا جائے. سر آج کی یہ خبریں تھی جس کو آپ نے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا اور کچھ باتوں کو سمجھایا تو آپ کا شو میں آنے کا شکریہ. کل پھر ملاقات ہوتی ہے. جی تھینک یو سو مچ. تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ مدثر الوی صاحب. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.